ناظرین، افغان طالبان کے لیڈر ملا محمد عمر 1960 میں افغانستان کے صوبے قندھار میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق پشتون خاندان سے تھا۔ روس کے خلاف گوریلا جنگ میں ملا عمر نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ افغانستان اور روس جنگ کے دوران ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہوئی تھی۔ 1996 میں ملا عمر کو طالبان کی جانب سے امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا، جس کے بعد اپنی مسلح جدوجہد کے بعد ملا عمر طالبان حکومت میں افغانستان کی سپریم کمانڈر کے طور پر سامنے آئے۔ افغانستان میں 2001 میں امریکی کارروائی کے بعد سے ملا عمر نے سامنے آنا چھوڑ دیا، اور پھر امریکہ کی جانب سے ملا عمر کی سر کی قیمت $10 ملین مقرر کی گئی۔ ملا عمر نے دینی مدارس سے تعلیم حاصل کی اور 1994 میں مدرسے میں تعلیم و تربیت اور امامت میں مصروف رہے۔ اسی دوران افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ ملا عمر نے اپنے طالب علموں کو جمع کیا، جس کے بعد یہ گروپ طالبان کے نام سے مشہور ہوا۔ ابتدا میں اس گروپ کی سرگرمیاں امن کی قیام اور محدود علاقے تک رہی، تاہم رفتہ رفتہ اس کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور 1996 میں طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل پر مکمل قبضہ کر لیا۔ سال 1996 میں طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد طالبان نے افغانستان کو اسلامی امارات قرار دے کر ملا عمر کو امیر المؤمنین کا لقب دے دیا۔ سال 2001 میں افغانستان پر امریکہ کے حملے کے بعد ملا عمر ایسی روپوش ہوئے کہ کبھی سامنے نہیں آئے۔ 9/11 کے حملوں کے بعد امریکی خفیہ اداروں کا خیال تھا کہ ملا محمد عمر پاکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ کبھی ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ لیکن ڈچ خاتون صحافی بیٹی ڈیم نے ملا عمر کے بارے میں اس کے برعکس معلومات فراہم کی۔ حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب سرچنگ فار این اینیمی میں انکشاف کیا گیا کہ ملا عمر 2013 میں اپنے وفات سے پہلے تک دراصل افغانستان میں اپنے آبائی صوبے زابل میں امریکہ کے ایک اہم فوجی اڈے سے صرف 3 میل کے فاصلے پر رہائش پذیر تھے۔ اس کتاب کے مطابق وہ تقریباً خفیہ زندگی گزار رہے تھے اور اپنے اہل خانہ سے بھی نہیں ملتے تھے۔ وہ اس دوران اپنے اور افغانستان حالات کے بارے میں بھی لکھتے رہے۔ ڈچ خاتون صحافی نے اس کتاب کے لیے تقریباً 5 سال تحقیق کی اور انہوں نے جبار عمری کا انٹرویو بھی کیا۔ جبار عمری ملا عمر کے محافظ تھے اور طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد ملا عمر کے ساتھ رہے تھے۔ کتاب میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ ملا عمر BBC پشتو کے خبریں شام کو لازمی سنا کرتے تھے، جبکہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کی خبر سن کر بھی انہوں نے بیرونی دنیا کو کوئی پیغام دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ بیٹی ڈیم مزید لکھتے ہیں کہ 9/11 کے حملوں کے بعد امریکی حکومت نے ملا عمر کے سر کی قیمت $10 ملین مقرر کی تھی، جبکہ وہ اس وقت افغانستان کے علاقے قلات میں واقع کمپاؤنڈ میں چھپے ہوئے تھے۔ جس گھر میں ملا عمر کی رہائش تھی، اس گھر میں رہنے والے فیملی کو بھی اس پراسرار مہمان کی شناخت کا علم نہیں تھا۔ وہ لکھتی ہے کہ امریکی فورسز 2 مرتبہ ملا عمر کی انتہائی قریب پہنچ چکی تھی، لیکن وہ انہیں پکڑنے میں ناکام رہی۔ ایک مرتبہ تو امریکی فوجی اس گھر میں بھی داخل ہوئے جہاں ملا عمر اور جبار عمری صحن میں موجود تھے، لیکن فوجی اس جگہ داخل نہیں ہوئے جہاں پر یہ دونوں چھپ گئے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ معمول کا گشت کرتے ہوئے فوجی اس گھر میں داخل ہوئے، لیکن وہاں بنائے ہوئے خفیہ کمپاؤنڈ کا خفیہ دروازہ تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ کتاب کے مطابق ملا عمر نے یہ خفیہ ٹھکانہ 2004 میں اس وقت چھوڑنے کا فیصلہ کیا جب امریکی فوجیوں نے اس خفیہ ٹھکانے سے چند سو میٹر دور لغمان بیس کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد ملا عمر جس جگہ منتقل ہوئے وہاں بھی ایک نئی بیس کی تعمیر شروع ہوئی۔ وہاں 1000 سے زائد امریکی فوجی تعینات تھے اور کبھی کبھار امریکیوں کے ساتھ برطانوی فورسز بھی وہاں قیام کرتی تھی۔ کتاب کے مطابق پکڑے جانے کے خوف کے باوجود بھی ملا عمر وہاں سے نئی جگہ منتقل نہیں ہوئے تھے۔
جس وقت امریکی جہاز آسمان پر پرواز کرتے تھے تو وہ سرنگوں میں چھپے رہتے تھے۔ بیٹے ڈیم مزید لکھتی ہے کہ ملا عمر صرف اپنی محافظ اور باورچی سے بات چیت کرتے تھے۔ ان کے پاس سم کے بغیر نوکیا کا ایک پرانا موبائل تھا جس سے وہ اپنی آواز میں قرآن آیات ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ملا عمر 1996 سے 2001 تک افغانستان کے غیر اعلانیہ سربراہ تھے۔ انہوں نے کئی اہم افغانی جنگی سرداروں کو شکست سے دوچار کیا اور اسلامی امارات افغانستان کی بنیاد رکھی۔ ان کی وفات کی خبریں سن 2015 میں عام کی گئی تھی، جبکہ ان کا انتقال 2013 میں ہوا تھا۔ افغانستانی صدر اشرف غنی کے دفتر کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں سختی سے اس دعوے کو مسترد کیا گیا کہ ملا عمر افغانستان میں قیام پذیر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی کافی شواہد ہے کہ وہ پاکستان میں رہے اور وہاں وفات ہوئے، لیکن طالبان نے اس بات کو بالکل مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان میں انتقال نہیں ہوئے تھے۔ طالبان کے مطابق وہ 9/11 حملے کے بعد افغانستان ہی میں قیام پذیر تھے اور افغانستان ہی میں انتقال ہوئے اور اسے وہاں پر دفن کیا گیا۔